السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہیں وقاص فلانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسا ہوں گا؟ ہونا تو خوش چاہیے. ہاں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اچھا ایک خوشی کی خبر ہے, وہ تو جمہوریت کے لیے حکومت کے. نہیں مجھے پتہ ہے آپ کو کس بات پہ افسوس ہو رہا ہے. دیکھیں تحریک انصاف جا نہیں رہی بلکہ جا چکی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے, آ چکی ہے. سیاسی تدفین ہو گئی ہے تحریک انصاف کی. لیکن دیکھیں نا کیسے ہوئی ہے, لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کیسے ہوئی ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ جو پہلے ڈرامے بازی کر رہے تھے نا, اصل میں تو آپ خوش تھے, لیکن آپ کہہ رہے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوا. کیوں؟ زیادتی ہو گئی ہے. بہنوں کو گرفتار کر لیا, بھانجا جو ہے ہاں وہ بھی گرفتار ہے, خود بھی قید میں, ایسے کام نہ کرے, ایسے کام نہ کرے. بڑا افسوس ہو رہا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج رات کو میں مٹھائی تقسیم کروں. افسوس میں میں کیک کاٹوں, وہ فیصل واوڈا جیسے میں آپ کو کھانا کھلا دوں اور باقی دوستوں کو کھانا کھلا دوں, یہ کیمرہ مین کو کھانا کھلا دوں, اور مٹن نہاری اور مٹن. نہیں ویسے مٹن مجھے پسند نہیں ہے. بریانی چکن بریانی بس. آپ دیکھیں اتنی اچھی باتیں کریں, میرا خیال ہے یہاں پہ سارا آفس آج گھروں کو نہیں جائے گا. چلے میں آپ کو روش کھلاؤں گا آج اس خوشی کے اندر. یہ خوشی یہ ہے, اور نہیں سوری اس دکھ میں. ہاں بھائی آپ ظاہر سی بات ہے, آپ تو دکھ کو محسوس کر رہے ہیں نا. میں بار بار بھول جاتا ہوں. آپ دکھ کو محسوس کر رہے ہیں, اور آپ کی شکل سے کر لیں کیا میں میرے اوپر آ گئی. میں آپ کے اوپر نہیں آئی, آپ آ گئے ہیں. تحریک انصاف کی خوشی سے آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. اچھا دیکھیں جی, جمہوریت کے لیے تو ایک تاریخی دن ہے. کیسے؟ آئینی ترمیم سینٹ میں پیش ہو گئی ہے, منظور ہونے جا رہی ہے. کیا ہو گیا ہے, آپ خوش نہیں ہیں اس پہ؟ اس سے تو کالا پونڈ نہیں, مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم کاٹا آپ کو کالا پونڈ کاٹا. اللہ نہ کرے. ہمارے ملک کو تو پچھلے 10 سالوں میں کاٹ کے انہوں نے سجا دیا, نظام کو بیڑا غرق کر دیا. تو اسی لیے تو آج ایک تاریخی دن ہے. تو کالے پونڈ کو بولیں گے ٹاٹا بائے بائے, تھینک یو سو مچ. تو خوش ہو نا. ہاں we need a democratic country, we need Pakistan. بالکل. we don't need any عمران دار. ہاں عمران دار جج. تم ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر پلنے والے پونڈو, پونڈ کرتے ہوئے نکلو. پونڈ کو مارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. وہ کیا؟ چھتر کے ساتھ. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. چھتر مارو یا پھر سپرے کرو. ایک تو میں نے یوتھیا مار سپرے جاری کی ہوئی ہے. اب آپ بھون مار سپرے بھی نکال رہے ہیں. بھون مار سپرے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پونڈ مار سپرے تو حکومت نے کر دی, اور وہ آج سینٹ کے اندر آئینی ترمیم جو 26 نکات پر تھی, اور جس میں ایمل ولی نے کیا تقریر کی. بھائی آج لٹرلی مجھے ان کی تقریر کا اتنا مزہ آیا نا, ان کے جو نکات تھے وہ تو کمال کے تھے. چھا گیا ویسے آج وہ تو ہے نا. جو ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی آج کل ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے کہا ادھر آپ کا ڈرامہ, آپ کا ڈائلاگ بازی میں نے سنی ہے. اتنے مہینے ہو گئے, 1 مہینے سے زیادہ آپ نے کبھی بھی جہاں پر میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر تو نہیں تقریر کرتے تھے. کوئی تجویز یہاں پر عوام کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں, ڈرامے بازو. انہوں نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے ایمل ولی کی لگی, انہوں نے کہا اس آئینی ترمیم کے اندر 4 نکات کم ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ نکات پاکستان تحریک انصاف کے وہ انتشاری اور بھلوائی جنہوں نے 9 مئی کو جناح ہاؤس اور شہداء کے مجسمے جلائے, ان کو بھی لٹکانے کی شک کو ایڈ کرو. ایسا ہی ہے, کوئی ساتھ کھڑا ہو نہ ہو, ایمل ولی کھڑا ہوگا, یہ ایمل ولی نے کہا. اور میں آج تک اسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ریاست سمجھتا رہا. مجھے آج ایمل ولی کی تقریر سننے کے بعد اس نوجوان کے اوپر فخر ہو رہا ہے کہ وہ نوجوان جس کے پرکھوں کو بھی ہم نصاب کے اندر مختلف طریقوں سے اینٹی اسٹیٹ سمجھتے رہے, یہ فرق نہیں کیا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, وہ اینٹی شخصیات ہے. جو اسٹیٹ کے اندر کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو کہ ملک کے اندر نظام کو کیپچر کر کے بیٹھ جاتی ہیں, اس کے خلاف کوئی شخص بولتا ہے تو وہ ریاست کا غدار نہیں مرتکب ہوتا. ریاست کا غدار وہ مرتکب ہوتا ہے جو پی ٹی وی پر حملہ کرتا ہے, جو سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکاتا ہے, جو 9 مئی کو ریاست کے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرتا ہے, پشاور میں حملہ کرتا ہے, لاہور میں جناح ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے, بلوائیوں کو بولتا ہے کہ پاکستان کے وہ شہداء جنہوں نے 70 سالوں میں جانیں قربان دے کر اس ارض پاک کی حفاظت کی ہے, ان کے مجسمے جلا دو. اگر مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا گیا تو دوبارہ جلانا. یہ ہیں وہ ریاست کے غدار جس کو ایمل ولی خان جیسا وفادار کہہ رہا ہے کہ اس کو لٹکا دو,
टांग दो, अगर कोई भी साथ नहीं देगा मैं साथ दूंगा। और आज तक हम ये समझते रहे कि ये रियासत मुखालिफ और ये रियासत के वफादार और रियासत के नाफरमान, ये रियासत के चेले। आज पता चला कि वो रियासत के वफादार हैं और ये गद्दार हैं। वो रियासत के साथ खड़े हैं, ये रियासत को तबाह कर रहे हैं। वो इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क के अंदर आइन और इदारों का सोचते हैं, और ये मुल्क और आइन और इदारों से ऊपर का सोचते हैं। वो जजेस को उनकी लगाम रखने के लिए उनको लगाम डाल के रखते हैं, और ये जजेस को बेलगाम छोड़कर लोगों पर कहते हैं कि काले पूंड बनकर लोगों को काटो और हमारे लिए एक छत्र छाया प्रोवाइड करो। तो आज एमल वली ने जो ये बात की है, उस बात पर भी शहबाज शरीफ के बाद एमल वली खान को भी 21 तोपों की सलामी, और इस दफा 21 तोपों की सलामी का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ होगा, क्योंकि उन्होंने भी तकरीर के अंदर अपनी तकरीर का सारा रुख तहरीक इंसाफ की तरफ किया था। तो हम 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं उस बच्चे को, उस नौजवान को, हमारी उम्र का ही है बेसिकली, उस नौजवान को, नौजवान लीडर को, जिसने आज रियासत के, उसने अपना नैरेटिव बताया कि हम बेसिकली रियासत मुखालिफ नहीं है। जो भी रियासत के मुखालिफ होगा रियासत की प्रॉपर्टी जलाएगा, जाती प्रॉपर्टी भी जलाएगा, सरकारी प्रॉपर्टी भी जलाएगा, और फौजी तंसीबात पे भी हमला करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे बाप को, मेरे दादे को, परदादे को उम्र कैद एक ही वक्त में दी गई और हमने आज तक भी किसी छावनी पर हमला नहीं किया। और तुम्हारे एक लीडर को, उन्होंने कहा कि अपने लीडर को जिसका नाम बैरिस्टर गौहर है, उसको घास नहीं डालते। उसने कहा जनरल अयूब की वो बाकियात, वो बदनस्ल, वो सारे बैठ कर तकरीरें करते हैं, और पूंड की तरह वो भी वो पीला पूंड है, गंदा पूंड, छोटा पूंड ना, गंदी मक्खी की तरह वो फुड़कता है। उमर अयूब, उस फुड़कने वाले को उसने कहा गंदी नस्ल वाले और बाकियात, बेसिकली तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरमीम के अंदर भी वो रुकावटें डाल रहे हो जो तुम्हारे फायदे के लिए। तो उन्होंने कहा कि अपने चेयरमैन को मानते नहीं, सियासत होती है, सियासत में जो तुम्हारा चेयरमैन है वो तुम्हारा लीडर है, और तुम बानी चेयरमैन भौंकते रहते हो। तो ये उसने बेसिकली आज एमल वली खान ने खड़का के रख दिया। ऐसा खड़काया है कि खड़कती हैं खड़कड़ियां खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो ये खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां आज एमल वली खान के खड़कने से खड़क गई है पूरी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का इंतजारी ग्रुप। ये एमल वली खान के लिए तारीफ थी। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, आप पानी पिए जितने आप जज्बाती हो गए। उन्होंने ये भी तो कहा ना कि तहरीके, मतलब जो बानी पीटीआई है, अब उनको जिक्र बंद कर दें क्योंकि अब वो कैद में है, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, अब वो नहीं रहे। ये इनको काश समझ आ जाए। अच्छा, अली ज़फ़र ने ना, मैं वैसे उनको एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा वकील समझती हूँ, लेकिन उन्होंने जब पहले एमल वली खान साहब से पहले खिताब किया, हाँ अच्छे, जाहिल नहीं बोल दिया। हाँ अच्छा, आजकल ये टर्म बड़ी मशहूर है, पढ़ा लिखा जाहिल। हाँ लेकिन मैं नहीं बोल रहा, मैं वैसे बता रहे हैं ना, लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। अच्छा, तो मेरे इल्म में इजाफा करें। हाँ, तो एमल वली से पहले जब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इजहार ख्याल किया, तो जी उन्होंने जिस तरह की बातें, मैं उस पर तो नहीं जाऊँगी जो उन्होंने की, क्योंकि वही बात कि हमसे मशावरत नहीं की, ये वो मौलाना की आपको पता तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी मौलाना ने साथ दिया जो भी, लेकिन मौलाना डीजल नहीं रहा। हाँ, मौलाना ने वैसे उनको अपना गुलाम बना लिया। अच्छा, लेकिन उन्होंने ना जो नक्शा जेल का खींचा ना, मुझे वो बहुत मज़े का लगा। उन्होंने कहा कि जब हम कल खान साहब से मुलाकात के लिए गए ना, तो हमें पता चला पिछले 15 दिन से खान साहब के पास कोई चीज़ नहीं, खान साहब को टीवी नहीं दिखाया जा रहा, खान साहब को अखबार नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और तो और जो उन्होंने बातें की, मुझे तो ना लिटरली लग रहा था कि वो बानी पीटीआई नहीं है, वो कुछ छिल्ले का बच्चा है, क्योंकि वो कहते हैं खान साहब को कोई चीज़ नहीं दी गई थी, ना अखबार ना टीवी। खान साहब को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाते थे, हाँ आंसू, आंखों में आंसू आ गए, तो खान साहब को थोड़ी देर के लिए धूप में, जैसे बच्चे को नहीं धूप लगवाते हैं कि भाई उसकी आंखें थोड़ी सी खुले, इस तरह से खान साहब को बाहर लेके जाते और खान साहब को फिर अंदर भेजते। उनको कुछ पता नहीं था। जब हमने कहा, अच्छा खान साहब कितने मासूम हैं कि उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि 25 से पहले हो रही है, तो खान साहब ने ये सवाल किया, क्योंकि खान साहब तो पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, कि 25 को क्या होने जा रहा है अपनी टीम से। थोड़ा एक मिनट रुके जरा, प्लीज, बनता है ना थोड़ा सा और पानी लगा के ना, नजर तो आए ना, तो कर लूं। हाँ, नजर खान साहब की वो जुदाई में जो उनके आंसू बह रहे हैं, उन्होंने कहा 25 को क्या है, इन्होंने बताया अली ज़फ़र ने कि सर 25 को तो ये होने जा रहा है, इसलिए इतनी जल्दी है। विकास कौम आपका तबसरा सुनना चाहती है इस पे। अच्छा, बेसिकली एक तो अली ज़फ़र और उनकी सारी टीम के खुशी के आंसू हैं और मेरे पानी के आंसू हैं। तो खान साहब की इस हालत ज़ार के ऊपर एक बार फिर से
یہ میرے پانی کے آنسو غور سے کبھی مت لیجیے گا. نہیں میرے جو آنسو ہیں بہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہاتھ ہے میرے, کیا ہو گیا, ہاتھ سے پانی پیا کبھی, سنت رسول ہے ہاتھ سے کھانا کھانا. تو خیر جس گلاس میں اپنی جراثیم والی آنسو میرے بہ رہے ہیں, اور یہی آنسو جو ہیں میں اب یہ صاف کر کے ذرا ان کی ٹکائی کرتا ہوں. اب آئے جی, اب 25 تاریخ کو یہ ریاست کے نافرمان دوبارہ ہونا چاہ رہے تھے. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو کالا پونڈ ہے وہ دوبارہ آ کے بیٹھ جائے, اور وہ دور و دیوار پاکستان کی جو ہے اس میں بوں 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 پی بوں پتہ نہیں جو بھی بون کرتا ہے تو وہ کرتا رہے. مگر ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ ریاست پاکستان ہے, یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کی ساکھ کو سنبھالا ہوا ہے, اور وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کو آپ نے اپنے کیا سمجھا تھا, جس طرح ماضی میں کچھ لوگوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا, تو آپ نے بھی سمجھا کہ ہم بھی کوئی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں. وقت گزر گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے, وہ کہتا ہے نا. تو پی ٹی آئی کے جذبات, حالات, وقت سب بدل گیا. تو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ یہ ایمل ولی خان نے ایک اور بات کی, مجھے آج پسند آ گیا نا, وہ میں بڑی تقریریں سنی ہیں لیکن اس کو ہی کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر الزماں, ہماری جان قربان ان پر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کلمہ پاکستان مسلم لیگ نون لکھ کر دے دے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. تحریک انصاف والے اس کلمے کو ریجیکٹ کر دیں کیونکہ یہ نون لیگ پڑھا رہی ہے, اور یہ میرے مالک نے پڑھایا ہے. یہ اتنی انا میں اس حد تک جائیں گے کہ یہ کلمے کو ریجیکٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ سمن بکمن ہے, ان کی عقلیں ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں پر, دماغوں پر, کانوں پر رب نے مہر لگا دی ہے کہ یہ تمہارا بھلا نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو بیسیکلی ان کا مسئلہ ایک ہی ہے, مسئلہ ہے انا پسندی کا, مسئلہ ہے بیرونی طاقتوں کا, ڈالرز کا. تو اس لیے کوئی بھی چیز, اور پھر مسئلہ ذاتی بھی ہے کیونکہ ان کا جو چہیتا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, اور ان کو اگر لگتا ہے کہ آئینی ترمیم ہونے سے وہ جیل میں رہے گا, بھائی وہ اپنے کرتوتوں سے جیل میں رہے گا. آئینی ترمیم کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نیا چیف جسٹس آئے گا, جو کمیٹی بنے گی, جو پارلیمانی کمیٹی 12 رکنی ہوگی, 8 قومی اسمبلی, 3 سینیٹرز, 4 سینیٹرز بیٹھ کر اس میں فیصلہ کریں گے. وہ مساوی بنیادوں پر ہوگا, شاید اس میں آپ بھی ہوں, تحریک انصاف والے بھی ہوں. وہ اس کے بعد سنیں تو صحیح, 12 لوگ بیٹھ کر ایک سفارش پیش کریں گے, پھر وزیر اعظم اور صدر کی جو سمری ہوگی اس میں چیف جسٹس مداخلت نہیں کر پائے گا. میں آپ کو سناتا ہوں, 100 سنار کی ہے, 1 لوہار کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ آج تک سمجھتے رہے کہ وہ ہار گی. اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف فوج نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد پورا نظام ہے, جو پورا نظام کوشش کر رہا ہے, جس میں 2 پاکستان کے زیریں اور بالائیں جو یعنی پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, اور اس کے علاوہ جمہوریت کے لیے ایک چمکتا آج کا دن ہے. تو اگر یہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے کہ اگر آج ہم اس پر رکاوٹ ڈال لیں تو ہمارا لیڈر باہر آ جائے گا, ایسا ممکن نہیں تھا. تو پھر میں ایک دفعہ کہوں گا, تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ سب کالے بھونڈوں کو, کیمرہ ادھر ہے, ہاتھ ہلا دیں. تھینک یو, گڈ بائے, ٹاٹا. آپ کے جانے کا ٹائم ختم ہوا اور میرا اعلان بھی ختم ہوا. اچھا, ازما بخاری صاحبہ نے آج کہا تھا نا کہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, یہ سب این آر او لینے کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں مستقبل میں خان صاحب کو این آر او مل سکے گا؟ کیوں این آر او چاہیے اس کو؟ نہیں, یہ تو ازما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں نا, وہ تو نہیں کہتے ہیں, پہلی تقریر تھی, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں جو سارے ہیلے بہانے ہو رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے نا. یہی تھا کہ عمران ڈوز کو یوز کرے گا, عمران داروں کو, قانون دار ہوتے ہیں نا, قانون دان ہوتے ہیں, تو عمران دان تھے وہ, تو عمران دان کو وہ استعمال کرتے ہوئے کالے بھونڈوں کو, تو وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ اس سے ریلیف مل جائے گا. تو جو کیا ہے بھائی وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر نہیں بھگتو گے تو یہ نظام جو ہے, میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو, ایسے نظام نہیں چلتا. نظام چلے گا. اب آئینی ترمیم دنیا کے اندر ہوتی ہے, یو کے میں ہوتی ہیں. یو کے کا کانسٹیٹیوشن آپ اگر اس کو دیکھیں تو میگنا کارٹا سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچا, تو یو ایس کا قانون. تو دنیا کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ
آئینی ترامیم ہوتی ہیں. مجھے اس بات پہ گلہ بھی ہے, شکوہ بھی ہے کہ بھائی آپ آئینی عدالت بناؤ, لیکن چلیں کنسنسس ہوا ہے, کنسنسس اچھی چیز ہے. میرا تو خواہش تھی کہ آئینی عدالت بنے. بھائی آئینی عدالت ٹھیک ہے, یہ سیٹھوں کے مسئلے الگ عدالت میں پھینکو, میرے عوام کے مسئلے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ سیٹھوں کے مسئلے ہیں, یہ اشرافیہ کے مسئلے ہیں, لیڈز کے مسئلے ہیں, جس پر میرا چیف جسٹس سارا دن بیٹھ کر اسٹیٹمنٹس دیتا رہتا ہے, ہیڈ لائنز میں جاتا ہے اور وہ ہیرو بنا ہوتا ہے, اور اس کی بیگم کہتی ہے آج کھانا نہیں پکاؤں گی, عمران خان کے بارے میں کچھ بیان کر کے آؤ. آج کھانا نہیں دوں گی. ساس کہتی ہے تینوں میں کڑی دیتی سی تے تو میری گل نہیں مندا. لکھ عمران خان ہیرو ہے, اتھوں شروع کر جتھوں نوں قید کیتا سی, رہا کر انہوں اج اسٹیٹ دا گیسٹ بنا. اب وہ بناتے ہیں ساڈے گھر نہ آئی, تیرا ساڈا تعلق ختم. اب وہ کہتا ہے یار پچھلی عمریں ہن تے رشتہ بھی نہیں ملنا. تو پھر وہ کیا کرتا تھا, یہ پریشر کی بات بتا رہا ہوں. نہیں وہ آج ایمل ولی نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا. گھریلو مسائل نریٹ کر رہا ہوں, کسی کو برا لگے اچھا لگے, لیکن یہ مسئلے ہیں. بیگم اگر کہہ دے کہ میں تیرے واسطے اج کھانا نہیں پکانا, کی پسند ہے تینوں؟ مینوں بریانی پسند ہے, بریانی دے وچ تینوں لیگ پیس نہیں دواں گی. اتنی سی بات کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ دے دیتا تھا. اب وہ چیف جسٹس وہ نہیں رہے گا, اب فیصلہ ہوگا قانون کی نظر میں, آئین کی نظر میں, ایکٹ کی نظر میں. فیصلہ کرے گا چیف جسٹس, اور چیف جسٹس کا فیصلہ کرے گا پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن, اور وہ ہے مدر آف انسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ. اچھا ایک اور کامنٹ کریں اس بات پہ کہ ایمل ولی نے جب اپنا اظہار خیال کرے تھے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ پاکستان کو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک, لیکن اعظم نذیر طارق صاحب جو کہ وزیر قانون بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے توسیع نہیں چاہیے, تو وہ توسیع نہیں لیں گے, وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے, گھر چلے جائیں گے. ویل ڈن, اچھی بات ہے بھائی, جس کا ٹائم پورا ہو گیا جائے. یہ پاکستان ہے, یہ نظام چاچے مامے بابے کا نہیں ہے, نہ نون لیگ کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ ایمل ولی خان کا ہے, نہ تحریک انصاف کا تو ہے ہی نہیں بیسیکلی, یہ کسی کا نہیں. یہ ریاست پاکستان کا ہے, یہ 24-25 کروڑ عوام کا ہے. عوام ہے یہاں پر خلق خدا, اور خلق خدا یہ 4-5 ہزار انتشاری نہیں ہے. وہ خلق خدا کہتی ہے یار اس ڈرامے سے ہماری جان چھڑاؤ یار, ہم ٹی وی لگاتے ہیں. اچھا واقعی یہ ڈرامہ تو ویسے یہ بہت زیادہ لمبا نہیں کچھ ہو گیا تھا. یہ جو آج مولانا نے جب بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے, ناگ والی بات کر ہے ناگ والی بات کی انہوں نے کہا, نہیں ناگ والی تو کی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا لمبا جو کھینچا, جب یہ یہی آنا تھا تو اتنا اس کو لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی چیز ہے واحدہ, یہ کیسے نہیں آج مجھے جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, لیکن وکاس جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, آپ سنتے ہیں, آپ تحریک انصاف کو منا رہے تھے, وہ مان گئے, اینڈ پہ ان کے انتشاری نے کہا او یار 4000 جڑے انتشاری نے میرے کہنے تے پورا اسلام آباد بلاک کر دے نے, اگر آج تم نے ان کے ساتھ مل گئے تو وہ کہیں گے کہ تم بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو. اور بھائی تم ان کے ساتھ ملو پاکستان کے فائدے میں, تم ان کے ساتھ نہ ملو پاکستان کے نقصان میں, لیکن تم کیا کرتے ہو, ان کے ساتھ نہیں ملتے کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, ان کے خلاف ہوتے ہو کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, ان کا راستہ روکتے ہو کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کو روکتے ہو کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر احتجاج کرتے ہو کیونکہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے ہو, پاکستان کے اندر حکومت کو ڈیریل کرتے ہو کیونکہ پاکستان میں بنگلہ دیش کرنا چاہتے ہو, پاکستان میں فیک نیوز پھیلاتے ہو کیونکہ تم چاہتے ہو کہ بری خبروں سے وسوسہ پھیلے, کیونکہ میں تو شیطان ہوں, دجالی فتنے کا میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, میں بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. اگر یہ میں کام نہیں کروں گا تو مائی باپ مجھے وہاں سے پیسے کیسے بھیجیں گے, روزگار کیسے چلے گا. 22-23 سال میں نے جدوجہد کی ہے آج اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ انتشاری, وہ وسوسے اور وہ فیک نیوز کا موجب بنا ہوا ہے, گڑھ بنا ہوا ہے, جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ پی جی سی کے معاملے کے اوپر, ہر معاملے کے اوپر فیک نیوز بربادی پھیلا رہا ہے. معاشرہ برباد, اسٹوڈنٹس برباد, گھر برباد, فیملی برباد, ہر چیز برباد ہوا پڑا ہے. اور آپ کو کیا چاہیے, اس کے باوجود بھی پلکوں پر بٹھا کر انہیں اگر سینیٹ اور ممبر قومی اسمبلی رکھا ہوا ہے تو آپ داد دیں اس ریاست کو, اس نظام کو داد دیں. کتنا کو برداشت کریں گے اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی کمپنی میں جس کی آپ مالک ہیں یا جس کی کسٹوڈین ہیں, اس کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی کمپنی کے سارے راز باہر کے ملک میں بھیجتا ہے یا آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ اسے کبھی رکھیں گی؟ اور اگر آپ رکھیں گی تو آپ کا دل جو ہے وہ دریا ہوگا. تو ریاست کا دل دریا ہے کہ اس نے غداروں کو
वतन के बेवफादारों को इस मुल्क के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में रखा हुआ है, रियासत के पैसे और खर्चे के ऊपर गाड़ियां ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो जनरल अयूब की बाकियात और वो पखंडा, वो पीला पूंड है, वो पीला पूंड जो है वो फुटकता जो है वो रियासत के ऑपोजिशन लीडर का सारे मजे ले रहा है, मगर उसके बावजूद भी रियासत के खिलाफ डंग मारने के लिए कहीं पर भी बाज नहीं आता। तो उसके बावजूद भी आप शाबाश नहीं देंगी इस मुल्क को, इस मुल्क के निजाम को, एस्टैब्लिशमेंट को शाबाश दे रहे हैं, इदारों को शाबाश दे रहे हैं। बात ये है कि जो मौलाना ने ये सब कुछ जो इतना लंबा सारा ड्रामा क्रिएट किया, मौलाना ने अगर ये चीज़ें अपनी जो मर्जी की थी, तजावीज़ वो देनी थी दे देते, उस पर तो इत्तेफाकी राय हो जाना था। तहरीक इंसाफ का इतना सारा साथ भी दिया, उसके बावजूद ये आज आपको पता है बहुत सारी मीम्स भी बन रही होती हैं। एक वीडियो आई मुझे जब मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस वीडियो में ये था कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई है, अब इस पर क्या कहा जाए। तो उस पर उन्होंने एक लतीफ़ा सा था जो कि उन्होंने सुनाया, जिन साहब ने ये वीडियो भेजी थी। उसमें कहा गया कि एक बुज़ुर्ग होते हैं ज़मींदार और उनके बेटे को कत्ल में कैद हो जाती है। वो एक जगह एक दिन कचहरी में जाते हैं और कचहरी में उनके सामने एक वकील मिलता है और वो वकील को कहते हैं, वो कहते हैं जी चाचा जी कुछ परेशान लग रहे हैं। वो कहते हैं हाँ जी पुत्र है, मसला हो गया है। वो कहता है आप मुझे 10,000 दें तो मैं आपके बेटे को छुड़वा दूंगा, आपके बेटा छूट जाएगा। वो कहते हैं ये सोच के कि 10,000 रुपये मांग रहा है तो ये तो बहुत छोटा सस्ता वकील है, मैं इसे केस क्यों करवाऊँ। अच्छा वो चले जाते हैं। 6 महीने साल के बाद दोबारा से उनका आमना सामना होता है उन बुज़ुर्ग का और उस वकील का। तो वो फिर पूछता है कि चाचा जी क्या हाल है। वो कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं आपके बेटे के केस का क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि उसको तो फांसी हो गई। उसने कहा कि आपने वकील कौन सा किया था। वो एक बहुत बड़े वकील का नाम लेता है। तो वो कहते हैं पैसे कितने दिए थे। वो कहते हैं 10 लाख रुपए। वो कहते हैं यही काम मैंने आपका 10,000 में करवा देना था और आप 10 लाख दे के बैठ गए। तो बात यह है कि पता तो था हम लोगों को, तहरीक इंसाफ ने तो साथ नहीं देना और मौलाना ने ये सब कुछ करना था। तो ये 1.5 माह का वक्त, मेरा मसला ये कि क्यों ज़ाया किया। ज़ाया नहीं हुआ, मैं आपको फिर समझाने की, ये खुश असलूबी से पहले ये मामला तय। मेरी आप बात सुनेंगी तो आपको समझ आएगी। शहबाज शरीफ को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को, और बिलावल को तो मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करूंगी जिस तरह से उन्होंने इस सारे टाइम में काम किया। अब बात सुने, देखें मेरी बात सुने, समझें, गौर करें, आंखें खोलें, ये ले खुल गई आंखें खोल के और गौर और अपनी ना दिमाग की खिड़कियां भी खोलें। तो आपको समझ आएगी कि इस मुल्क में खुश उसलूबी उसे कहते थे कि कर्नल बैठा होता था पार्लियामेंट में, वो जनरल फैज़ के इशारे के ऊपर कॉल्स करता था, बंदे मैनेज होते थे, वॉशरूम्स में बंद होते थे, गायब होते थे, या उनको जान से मारने की या उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां होती थी और उस पर वोट कास्ट हो जाता था। ये होती है खुश उसलूबी, ये होती है खुश उसलूबी, जो खुश उसलूबी आप कह रही हैं। इसमें एक बादशाह सलामत पार्लियामेंट के अंदर आना पसंद नहीं करता था, वज़ीर आज़म हाउस में एक कुर्सी रख के बंदर की तरह बैठ जाता था, सजे पासे एक ते खबे पासे दूसरा, और 3 बंदे बैठे होते थे, वो रियासत के मुलाजिम होते थे और ये रियासत का ठेकेदार ख़ुद को समझता था, लेकिन रियासत के मुलाजिम थे, उनकी मर्ज़ी, अब इदारे उनके साथ जो करेंगे उनकी मर्ज़ी है, भाई हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वो शाह से ज़्यादा शाह के फरमा बरदार, एक दूसरे से बढ़कर वो बढ़ते थे और उसके बाद कहते थे माई बाप हुक्म करें, क्या कर सकते हैं। वो कहता था इनके वॉशरूम में इनको बंद करो, लोटा ना देना, यहाँ तक होता था। और वो ठीक है, वो उनको लोटा बना देते थे, लोटा देते नहीं थे, लोटा बना देते थे, और वो लोटे बनते थे बेचारे, मजबूरन बनते थे। उसे कहते हैं खुश असलूबी। खुश असलूबी ये है खुशबख्ती, ये है खुशबख्ती उन लोगों की जिनके साथ ये नहीं हुआ, जिन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान की आइनी तरमीम करने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ पेश की हैं, जिसमें 35-36 साल का एक नौजवान एक पार्टी का सरबराह जो है उसकी भी राय ली गई है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे बंदे की भी राय ली गई है। समझ आ रही है आपको? हर बंदे की राय ली है, जिसमें अपोजिशन की भी राय ली गई है, जिसमें मौलाना को मनाया गया, डराया नहीं गया, जिसमें मौलाना को समझाया गया, मौलाना तो पहले भी मान ही जाते हैं, समझाया गया सर ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, जिसमें मौलाना साहब को धमकाया नहीं गया, जिसमें मौलाना साहब के मसले को सुलझाया गया, लटकाया या अल्तवा का शिकार नहीं बनाया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें मौलाना साहब की तजावीज़ जो थी 56 से 26 और अब कह रहे हैं कि 22 निकाती, अगर यहाँ पर आ जाता है मामला, तो ये मामला होता है जमहूरियत। जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत होती है हाँ जी आप वोट करें,
کلاس سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس بندے یہ جو چیز ہے اس کلاس روم کے اندر یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ کھڑے کرتے ہیں بچے, زیادہ بچے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کام ہو جاتا تھا. یہ ہمارے اسکولز میں ہوتا تھا. تو پارلیمنٹ کا وہی نظام ہے. تو زیادہ بندوں نے جو بات کی ہے اس بندے کی, ان بندوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, سوائے ایک فتنہ انتشاری چھوٹے سے گروپ کے. تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, اور جمہوریت کا حسن ہے. آپ کی ہر بات اگر 100% مان لی جائے گی تو یہ ڈکٹیٹرانہ رویہ ہے. اگر تحریک انصاف بات نہیں مان رہی اور وہ ان کی بات کو ویٹ دیا جا رہا ہے تو یہی تو جمہوریت ہے. تو خوش اسلوبی شکر کریں نہیں ہوئی, یہ خوش بختی ہوئی ہے. خوش بختی اس لیے کیونکہ پاکستان کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے جس میں آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا مجھے ان پہ دکھ ہے, گلہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم چائنا گئے اور ان کو اچھی طرح سے ویلکم نہیں کیا گیا, انہیں کچھ نہیں دیا گیا. حالانکہ مولانا صاحب اگر صدر ہوتے خود اور یہ ساتھ جاتے تو یہاں پر آ کر قصیدے پڑھتے, یا حکومت کے ساتھ ویسے ہی چلے جاتے تو قصیدے پڑھتے. پھر انہوں نے دوسری بات کی, مولانا صاحب خدا خوف کرو, 40 سال ہو گئے نے تو نہ غصہ کیا کرو, پاکستان کے حق میں بات کر لیا کریں. انہوں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت اور یہ ساری جگہ جو ہیں یہاں پر خدا نخواستہ انہوں نے یوز نہیں کیا, انہوں نے کہا یہاں پر امارات بن سکتی ہے. امارات سمجھ لیے نا, افغانستان کی حکومت آ سکتی ہے. تو مولانا صاحب نہیں, ممکن نہیں ہوئے گا. کرنے والا, سوچنے والا اور کہنے والا سب کا صفایا پاکستان کے ریاستی ادارے کر دیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے اس میں کہیں آپ بھی نہ آ جائیے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, یہ باتیں نہ کیا کریں. یہ باتیں بار بار کریں گے, ابھی آپ کی ضرورت ہے. جب ضرورت ختم ہوگی, میں آپ کو یہ نا سینلی مشورہ دے رہا ہوں دماغ کھول کے, جب ضرورت ہوتی ہے بندہ کسی کا گلہ بھی سن لیتا ہے, اور گلہ اتنا ہونا چاہیے جو پاکستان کی مفادات میں ہو. لیکن پاکستان کے مفادات کے اوپر اگر کوئی گلہ کریں گے نا تو جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی نا تو پھر آپ کی ضرورتیں صحیح پوری ہو جائیں گی. اس طرح کی باتیں دوبارہ آپ نے اپنی زبان پر نہیں لانی. پاکستان وحدانیت پر قائم ہے, اللہ کے نام پر بنا ہے. اس کو توڑنے والا, توڑنے کو سوچنے والا اور کہنے والا, اور کوئی توڑ رہا ہو اس کے اوپر بھی کہنے والا, عوام کو انتشار دلانے والا, سب کا کلا کما ریاست کے ادارے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو روک دیں ان کو اور خود بھی رک جائیں. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. اگر برا لگے تو نہ سنیے گا, اچھا لگے تو بھائی اس پر عمل کر لیجئے گا, کیونکہ یہ بات آپ نے بہت غلط کی. یہ بات بحیثیت پاکستانی میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے ملک کا ایک اہم لیڈر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ایسی کی تیسی کسی کی پاکستان کی طرف ایک آنکھ بھی دیکھے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا, پاکستان کا گلگت بلتستان, پاکستان کا کشمیر اور انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. بلوچستان, سندھ, پنجاب, یہ مٹھی سمجھ رہے ہیں, یہ ہے. اگر اس کو کھولنے کی کوشش کی تو یہ پنجاب پڑے گا. سمپل بات ختم. بہت شکریہ وکاس, آپ کی ساری باتوں کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.